بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ان دیسی تڑکا ماسٹر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں سسرال میں بنایا جانے والا دال کوفتہ۔ کمپلیٹ طریقہ ریسپی شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ لیٹس گو ٹو دی کچن۔ سب سے پہلے میں نے 1.5 کپ دال لے لی تھی، دال چنا، جس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے تقریباً 5 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا۔ اور دیکھیے کتنے اچھے طریقے سے ہماری جو دال ہے وہ بالکل نرم ہو چکی ہے۔ تو جناب ہم نے اس کو سٹینر میں سٹین کر لیا ہے، اور کسی بھی کچن ٹاول کی مدد سے اس کا ایکسٹرا پانی ریموو کر لیں گے۔ یہ باتیں بہت ہی دھیان سے سننے والی ہیں۔ اچھے سے دھونی ہے دال، 5 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنی ہے، اور اس کو سٹین کرنے کے بعد کسی بھی کچن ٹاول کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگا ہوا پانی ریموو کر لینا ہے۔ اب ہم ایک کاون دستہ لیں گے اور اس کے اندر دال ڈال کے اچھے طریقے سے کوٹ لیں گے۔ تھوڑی تھوڑی کر کے کوٹے گا تو بہت اچھی بات ہے۔ اب میں نے اس کو باؤل میں ڈال لیا ہے، اور 2 بڑی سائز کے کٹے ہوئے پیاز اس میں ڈال دیں گے۔ اس میں جائے گا باریک کٹا ہوا ڈھیر سارا سبز دھنیا، اور ساتھ میں باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں جائیں گی۔ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک حسب ذائقہ، اور ساتھ میں سرخ مرچ ڈال لیں گے 1 ٹیبل اسپون۔ آپ اس کو اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ ہلدی پاؤڈر جائے گا 1/2 ٹی اسپون۔ خشک دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون جائے گا اس کے اندر۔ خشک دھنیا آپ نے اچھا خاصا ڈالنا ہے، اور 1/2 ٹیبل اسپون ہم پسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیں گے اس میں، اور ادرک لہسن کا پیسٹ 1/2 ٹیبل اسپون جائے گا اس میں۔ اور اب ہم ان تمام اجزاء کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا اس کا ڈو لیں گے، جو اس کا پیسٹ بنایا ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم اس کے کوفتے بنا لیں گے، بالکل راؤنڈ شکل میں بال کی طرح ہوں گے۔ آپ نے بہت بڑے کوفتے نہیں بنانے، کیونکہ وہ تلتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ اندر سے کچے رہ جائیں۔ ہم ایک کڑھائی میں ڈھیر سارا آئل لے لیں گے اور اسے گرم کریں گے۔ گرم کرنے کے بعد تمام کوفتے اس کے اندر ڈالیں گے، اور تمام تو نہیں، 4 سے 5 کوفتے ڈالیں گے، اور ان کو ہم تل لیں گے میڈیم فلیم کے اوپر۔ آپ نے ہائی فلیم پہ بالکل بھی نہیں تلنا، ادروائز ہمارے کوفتے جل جائیں گے اور وہ اندر تک پک نہیں پائیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے تمام کوفتے بن کے بہت ہی اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں۔ دیکھیں میں تو ایک کھا کے بھی چیک کر لیا ہے، بہت ہی مزے۔ کڑھائی میں تھوڑا سا آئل لیں گے اور اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے، اور انہیں ہم تھوڑا سا براؤن کر لیں گے۔ پیاز جب براؤن ہو جائیں تو ہم ان کے اندر ٹماٹر ڈالیں گے، اور تقریباً ہم 1 منٹ تک ان کی بنائی کریں گے، چمچ چلائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے۔ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد 1 منٹ تک چمچ چلائیں گے، اور پھر ہم اس میں مسالہ جات ایڈ کر دیں گے، جس میں جائے گا نمک، سرخ مرچ، ہلدی پاؤڈر، گرم مسالہ، خشک دھنیا پاؤڈر۔ یہ تمام چیزیں اس میں ایڈ کریں گے، اور تقریباً 1 سے 1.5 منٹ تک ہم اس مسالے کی بنائی کریں گے۔ مزید ہم اس میں سبز مرچ بھی ایڈ کر دیں گے، اور جناب اس کو 1-2 دفعہ ہلائیں گے، اور اب ہم اس کو لیے چلتے ہیں نئے پروسیس کی طرف۔ اب ہم ایک جوسر مشین کا جگ لیں گے، اور جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے وہ تمام مسالہ اس کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے۔ ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے، اور سارا یہ جو مکسچر ہے ہم اس کو کڑھائی کے اندر ڈال دیں گے، اور پھر ہم اس کی مزید 1 سے 2 منٹ تک بنائی کریں گے۔ اب ہم اس میں 1.5 گلاس پانی ایڈ کر دیں گے، اور ساتھ ہی جناب ہم اس میں اپنے جو خوبصورت کوفتے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے۔ میں تقریباً 8 کوفتے اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں۔ اچھا میں نے 1.5 کپ دال لی تھی، اور جس میں میرے تقریباً 18 کوفتے بن کے تیار ہوئے تھے، اور جس میں سے میں صرف 8 کوفتے بنا رہی ہوں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سی لک آ رہی ہے ہماری اس ہانڈی کی۔ واو ویری نائس، میں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور کتنا خوبصورت سا اس کا کلر آ رہا ہے، اور یقین جانیے اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی اچھا تھا۔ اب ہم اس کو ڈھک دیں گے، اور یہ دیکھیں 3 سے 4 منٹ تک ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکایا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کوفتے بن کے ریڈی ہوئے ہیں۔ ہماری چنا دال کے کوفتے سسرال میں بنائیے گا، اور انشاءاللہ آپ کے سسرال والوں کو بہت پسند آئیں گے۔ لاسٹ پہ آپ اگر آپ اس کے اوپر سبز دھنیا اور ہری مرچ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔